بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورس. آپ نے دیکھا نیگیٹو مارکنگ. اب فائدہ کس کو ہوگا؟ دیٹ واز دا تھم نیل. اب نیگیٹو مارکنگ پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. نیگیٹو مارکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, کمپلینٹس ہو رہی ہے, ایٹا ڈائریکٹر کو خط لکھے جا رہے ہیں. بہرحال درمیان میں ایک افواہ یہ بھی چلی کہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, یہ ختم ہو گئی ہے. بہرحال نیگیٹو مارکنگ تو ہے. Now you have to admit it. اب اس بات کو آپ نے تسلیم کرنا ہے. ٹائم آپ کے پاس بہت شارٹ ہے. 12-13 اپریل سے پہلا ٹیسٹ کا فل اپ فیز سٹارٹ ہو رہا ہے, پھر 21-22-19-20 تک, پھر دوسرا, پھر اپریل کے لاسٹ میں تیسرا جو میں بھی پی ایس ٹی سی ٹی کا ٹیسٹ ہوگا. اب نیگیٹو مارکنگ تو ہوگی, تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ نیگیٹو مارکنگ کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیٹ از دا ریئل پوائنٹ. لیکن نیگیٹو مارکنگ سے ٹیسٹ ایسی بات تھوڑا ٹرکی ہے. اب آپ نے تیاری کرنی ہے. Now you have to prepare well. پہلے یہ تھا آپ نے بس تیاری شاری کی, تھوڑی بہت اسٹڈی کیا, کیجول اپروچ کے ساتھ آپ نے تیاری کی. وہاں بیٹھے 20-25 آپ کو آتے تھے, کچھ باقی آنکھیں بند کر کے یہ تکے لگا دیے, یا بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھا اور نشان لگایا, اس کو فل کر دیا. ایسے بھی ٹیسٹ کوالیفائی ہو جاتے تھے. تو پہلا ٹیسٹ ہے پیپر بیسڈ ٹیسٹ, آپ جانتے ہیں اس میں نیگیٹو مارکنگ ہے, اور اس کو آپ نے کوالیفائی کرنا ہے. اس پہ کوئی بڑا اسکور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ میرٹ میں اس ٹیسٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جسٹ آپ نے 50% مارکس لینے, 50 مارکس نہیں. بعض لوگ اس پہ خوش ہیں کہ خیر ہے جی اب تو آسان ہو گیا نیگیٹو مارکنگ میں, 25 نمبر لیں 50 ہو جائیں گے. نو, دس از ناٹ اے کیس. 25 نہیں ٹھیک نہیں کرنے, 100 ٹھیک کرنے, 100 نمبر لینے, 50 ٹھیک کرنے 100 میں سے, 100 مارکس لینے, 50% اسکور کرنا ہے. یہ اس ایٹا کے ڈائریکٹر نے کلیئر کٹ بتایا ہے. پھر بھی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ سر اس میں کون سی مشکل بات ہے, اب تو ہم نے 25 صرف ٹھیک کرنے, باقی یہ مطلب کامن سینس کی بات ہے. کہ پاسبل کہ آپ 25 اٹمپٹ کریں, 25 ٹھیک کریں اور 75 ٹچ نہیں کریں, اور پھر تو مقصد ہی ختم ہو گیا. جیسا ایٹا کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہم اب تکا بیسٹ ٹیچر ڈپارٹمنٹ کو نہیں دینا چاہتے, اب ہم کمپیٹنٹ ٹیچر ڈپارٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں. یہ تو پھر بالکل سمپل سی بات ہوگی, اب جسٹ 25 ٹھیک کریں اور ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں. ایسا نہیں ہے, آپ نے 50 ٹھیک کرنے ہیں, 100% آپ شیور ہیں 50 کے. اس کے بعد پھر باقی جو 50 رہتے ہیں, تو نہیں 50 ٹھیک ہونا, 50% ٹھیک ہونا تو مسٹ ہے. باقی آپ اگر تکا لگاتے ہیں, تکے میں 10 غلط 10 ٹھیک چلیں پھر برابر ہو گیا. لیکن تکے میں 20 غلط 10 ٹھیک پھر ریورس لگ گیا. آپ کے 20 50 اور 10 60 آپ نے ٹھیک کیے, 20 آپ نے غلط کر لیے, تو پھر آپ کے 60 120 اور 20 پھر 100 پہ آ جاتے ہیں. اگر زیادہ غلط ہوئے مائنس 100 سے مائنس پہ آگے, ٹیسٹ کوالیفائی نہیں ہو رہا. ایک ٹیسٹ کی کوالیفائنگ مارکس ہے 50%. تو اب فائدہ کن لوگوں کو ہے؟ جو لوگ اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں گے, تو صحیح معنوں میں تیاری کریں گے. اور کنسیپچل کلیئرٹی کے لیے 2 سبجیکٹس آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے, ایک انگلش اور دوسرا میتھمیٹکس. انگلش پہ ٹوٹل کانسیپٹ ہے, تکا نہیں ہے. آپ کو ایک چیز کلیئر ہے تو بس کلیئر ہے. آپ کو پتہ ہے ایڈجیکٹو کیا, آپ کو پتہ ہے فریز کیا, آپ کو پتہ ہے کلاس کیا, آپ کو پتہ ہے ڈفرنٹ کائنڈ آف سینٹینسز کیا ہے, یہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے, یہ کلاز ہے, یہ فلان سینٹینس ہے, آپ کو کنڈیشن سینٹینس کا اسٹرکچر پتہ ہے, آپ کو ٹینسز سارے آپ کو کلیئر ہیں, آپ کو تمام پارٹس آف اسپیچ کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو پتہ ہے. آپ انڈر لائن ورڈ کیا ہوئے تو کدھر نہیں مانیں گے یہ ایڈجیکٹو ہے. آپ کو پتہ ہے کانسیپٹ کلیئر ہے, ایڈجیکٹو اسے کہتے ہیں, دین آپ بتائیں گے کہ انڈر لائن ورڈ از ایڈجیکٹو. تو یہ کانسیپچل ہے, ٹوٹل 100% کانسیپچل ہے. اسی طرح میتھس کانسیپچل ہے. آپ کو ایک چیز پتہ ہے, یہ پرسنٹیج ہے, یہ ایوریج نکالنی ہے, یہ باقی جو بیسکس ہیں, کوئی جبرک بھی اس طرح کی چیز ہے, وہ کلیئر ہے, بس ٹھیک ہے. باقی جو پیڈاگوجی ہے, اسلامیات ہے, یہ چیزیں, یہ اسٹڈی بیسڈ ہے. پیڈاگوجی آپ جتنا مرضی اسٹڈی کریں, ہو سکتا ہے وہ چیز کنفیوز ہو جائے, پتہ ہے اس میں کوئی خاص کانسیپٹ نہیں ہے. یا اسی طرح آپ کا جنرل سائنس میں کسی حد تک کانسیپٹ ہے, باقی وہ بھی اسٹڈی بیسڈ ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کرامنگ بیسڈ ہے. تو میکسیمم ایفرٹ کریں انگلش اور میتھمیٹکس پہ, جہاں پہ کانسیپچل ہے. پہلے ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں میں, پیپر بیسڈ ٹیسٹ کی. پیپر بیسڈ ٹیسٹ یا پہلا ٹارگیٹ تو یہی ہے نا, آپ پی ایچ ڈی ہیں, آپ ایم فل ہیں, آپ بڑے اسکالر ہیں, آپ پہلا ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کرتے تو آپ کو پی ایچ ڈی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ کو آگے اکیڈیمکس میں میرٹ میں کوئی فائدہ ہی نہیں. پہلا ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو جسٹ کوالیفائی دا فرسٹ ٹیسٹ. دوسرے ٹیسٹ کے لیے آپ نے ایلیجیبل ہونا ہے. جو کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہے اس کے لیے پہلی سیڑھی آپ نے جو ہے وہ چڑھنی پہلے طے کرنا ہے. تو وہ اس میں کیا ہے, اس میں آپ نے کوالیفائی کرنا ہے. فوکس کریں, 100% فوکس کریں کانسیپچل کلیئرٹی میں. جسٹ کیجول اپروچ سے ایسے ایم سی کیو رٹے مارک کریں, 5000 ایم سی کیو آپ کر لیں رائٹ آپشن, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. You have to focus on your conceptual clarity, especially in English and mathematics, and to some extent in general science.
जनरल साइंस में भी जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट है हमारे साथ एक ऑनलाइन प्रिपरेशन हो रही है, जनरल साइंस की तैयारी हो रही है, इंग्लिश की तैयारी ऑलमोस्ट कोर्स एंड पे। देन ईद के बाद से इंशाल्लाह पेडागोजी और मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। वो मैक्सिमम 10 क्लासेस होंगी, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर कुछ चीज़ें हम आपको कंटेंट मटेरियल सेंड करेंगे पेडागोजी के लिए, बाकी जीके या इस्लामियात वगैरह इस तरह के, वो आपने टेस्ट आपको करवाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन असल चीज़ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में इंग्लिश जो अभी अब हम लोग ज्वाइन करेंगे उनको रिकॉर्डेड सेशन हम सेंड करेंगे, उसके उस पर टेस्ट जो है वो टेस्ट सारे सेंड करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आपने बड़ी स्मार्टली तैयारी करनी है। फायदा नेगेटिव मार्किंग का तैयारी करने वाले लोगों को, पहले ये होता था कि लोग 100% बड़ी तैयारी करते हैं, बड़ा जान मारते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं, वो बाद दफा चीजें जहन में नहीं होती, और दूसरा मतलब तुक्के मार के भी टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब कैजुअल अप्रोच के साथ जाके तुक्के मारे, तुक्के बाद दफा लग भी जाते हैं। आपने 50 तुक्कों से किए हो सकते हैं तो 30 तुक्के ठीक हो, 20। अब इस तरह की अप्रोच नहीं, अब लोग तुक्के मारने से डरेंगे। अब वही बंदा टेस्ट क्वालिफाई करेगा जिसे पता है कि दिस इज द राइट ऑप्शन, आई एम 100% श्योर ये राइट ऑप्शन है। इस तरह आप अपनी कैलकुलेशन खुद करेंगे कि मेरे इतने ठीक हो गए हैं, 100 नंबर तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पक्के हैं। उसके बाद भी आपने देखना है जहाँ 100% श्योर हो, मतलब तुक्के नहीं मारेंगे। कोई भी बंदा ऐसे तुक्के मारने से डरेगा, उसे पता है तुक्के से गलत हो गया अगर -1, जो सही पीछे करके आए हैं वो भी जाएंगे। तो अब आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स में वो 100% कॉन्सेप्चुअल तैयारी के साथ लेने। उसके लिए आपने प्रॉपर सही तरीके से तैयारी करनी है, किसी सिस्टम के साथ टच होकर तैयारी करनी है। सेल्फ स्टडी किताबें पढ़ना, 4 से लेकर 8 तक किताबें पढ़ो जी, अक्सर लोग कहते हैं ये हम वैसे वाईफाई नहीं करते, वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। 20-25 हमारा एक्सपीरियंस है, टेस्ट कैसे प्रिपेयर की जाते हैं, एमसीक्यू टेस्ट क्या होते हैं। जब नाउ विद नेगेटिव मार्किंग आपने क्या करना है, ये जो सजेशन जो एडवाइस दी जाती हैं इनको फॉलो करें और एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। ये 4 to 9, 10 तक का लेवल है, इस लेवल तक आप टीचर से पूछें, बेहतर है कि इसमें जनरल साइंस का क्या लेवल है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, टॉपर्स उनसे लिख लें, खुद तैयारी करें, कहीं से भी तैयारी करें। मैथ्स में क्या चीजें आ सकती हैं, इंग्लिश में क्या आती हैं, टीचर बताएगा आपको। 4 से लेकर आप किताबें पढ़ना शुरू हो जाए, 4 की सारी, 4 की मैथ, 5th की मैथ, 6, 7, 8, 9, 10 की मैथ, मेरा नहीं ख्याल है पॉसिबल कि आप इतनी किताबें रटे मार के किताबें कवर करके। बेहतर यही है कि आप जो बेसिक्स हैं, जो टेस्ट में जो जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, टीचर से कंसल्ट करें। या इस तरह जो हमारी प्रिपरेशन का पैकेज है, मेरे साथ प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं जो समझते हैं तमाम चीज़ों को, टेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, ईटा एमडीकेट, हम पिछले 20-25 सालों से तैयारी करवा रहे हैं, तो जो उनसे अगर गाइडलाइन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल इट्स अप टू यू, तैयारी आपने सिस्टमेटिक तरीके से करनी है, तुक्कों पे आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। बहरहाल ये नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, तो मैंने आपको इसलिए ये सजेशन, ये एडवाइसेस दी हैं। अब नेगेटिव मार्किंग का फायदा क्वालिफाइड लोगों को, अच्छे लोग सामने आएंगे, क्वालिफाइड लोग आएंगे, मेहनती लोग आएंगे, हार्ड वर्किंग लोग आएंगे, कमिटेड लोग आएंगे, ये अच्छी बात है। तो सिर्फ कैजुअल अप्रोच के साथ डिग्री उन्होंने ले लिए, तब तुक्के मार के आगे बात चल जाते हैं तुक्का, तो ऐसे लोग अब सामने नहीं आएंगे। अब आप अगर हार्ड वर्किंग है, आप कमिटेड हैं, आप शौक से काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को फायदा है, आपको खुश होना चाहिए। That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.